پاکستان میں لوگ کام نہ کرنے کے پیسے لیتے ہیں اور کام کرنے کے رشوت صدر علی وقار. جس وقت لوگ چاند پر قدم رکھتے ہیں اس وقت پاکستان کی نظام حکومت اپنا وقت پورا نہیں کر سکتی. اس وقت پاکستان کے 5000 PhD ڈاکٹرز ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں صدر علی وقار. جس وقت ہمارے بعد آزاد ہونے والا ملک چائنا سپر پاور بنتا ہے اس وقت ہم بنگلہ دیش جیسے ملک سے قرضہ لینے کا مطالبہ کرتے ہیں صدر علی وقار. افغانستان جیسا جنگ زدہ ملک جو اپنی محنت کے بلبوتے پر ہم سے آگے بڑھا. بنگلہ دیش ہم سے آج بھی کئی گنا بہتر ہے مگر ہم سیاہ بختوں کا آج کل اثاثہ IMF کی خیرات اور چند کرپٹ جاگیردار ہے صدر علی وقار. بدعنوان وہ جو بجلی چوری کرتا ہے. بدعنوان وہ جو بجلی کے بلوں میں ہزاروں کا ٹیکس بیچتا ہے جو غریب کی کمر توڑ دیتا ہے صدر علی وقار. بدعنوان وہ جس نے اس قوم کو بتایا کہ میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناؤں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا صدر علی وقار. بدعنوان وہ جس نے IMF کی آخری ڈیل میں ہمارے سروں کا سودا کیا صدر علی وقار. زی وقار جہاں رشوت لیے بغیر جائز کام نہ ہوتا ہو, جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کر کے ناجائز منافع خوری کے مرتب ہو اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو صدر علی وقار. ہم نے جمہوریت کو آمریت کا تڑکا لگا کر اس کو سیاسی ڈھانچے کے طور پر تسلیم کر لیا مگر نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ملک ایک دیوالیہ ملک ہے صدر علی وقار. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ملک ایک دیوالیہ ملک ہے. ایک منظم سازش کے تحت وڈیروں, جاگیرداروں, ٹیکس چوروں, سرمایہ کاروں, ان زمینی خداؤں نے اس وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا. پر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا کہ ہمارے لیڈر نعروں پر, ہمارا معیشت قرضوں پر اور پورا کا پورا سسٹم کرپشن پر چلنے لگا. مگر بدقسمتی سے جب میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اس سرزمین کا حشر نشر کرنے والے کون, تو میرے اوپر مختلف دفعات لگا دی جاتے ہیں. جب میں پوچھتا ہوں کہ رشوت لینے والے کون, تو میں باغی قرار دیا جاتا ہوں. جب میں پوچھتا ہوں کہ کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے کون, تو میں غدار کہلایا جاتا ہوں صدر علی وقار. میں غدار کہلایا جاتا ہوں. بدعنوان زی وقار, اگر بدعنوانی نہ ہوتی تو 71 میں الیکشن جیتنے والوں کو ملک سونپ کر ملک کے 2 ٹکڑے ہونے سے بچاتا. اگر بدعنوانی نہ ہوتی تو دوسروں کے جنگوں میں لوگ شہید نہ ہوتے. اگر بدعنوانی نہ ہوتی تو کربو ڈالرز کا نقصان نہ ہوتا. اگر بدعنوانی نہ ہوتی تو ڈرون حملے نہ ہوتے. اگر بدعنوانی نہ ہوتی تو پاکستان سیاسی زبحالی کا شکار نہ ہوتا. اگر بدعنوانی نہ ہوتی تو پاکستان معاشرتی زبحالی کا شکار نہ ہوتا. اگر بدعنوانی نہ ہوتی تو پاکستان کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے. اگر بدعنوانی نہ ہوتی تو پاکستان کے فیصلے لندن اور واشنگٹن کے بجائے اسلام آباد میں ہوتے. صدر علی وقار, اگر پاکستان کے فیصلے لندن اور واشنگٹن کے بجائے اسلام آباد میں ہوتے زی وقار کی کیفیت ایسی ہے ناکامی کے اس تحریر میں جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں. اے دنیا کے خریداروں, بتاؤ کیا خریدو گے, میری غیرت یا آزادی, بتاؤ مجھ سے کیا لوگے. میں ان کے نام بھیجوں گا. میں غدار رہبر ہوں جو سارا ملک بھیجے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.